بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ہاجرہ کے فرزند تھے۔ آپ کی زندگی کئی اہم واقعات پر مشتمل ہے جن میں اللہ کی راہ میں قربانی اور آزمائش کا اہم مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، لیکن ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی خادمہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کریں۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، چنانکہ وہ بڑھاپے میں اللہ کی نعمت سے نوازے گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے بے آب و گیا علاقے مکہ میں چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی یا پانی نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس کچھ پانی اور کھانا تھا جو جلد ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ اٹھا، جس سے ان کی پیاس بجھ گئی۔ زمزم کا پانی آج بھی مکہ میں جاری ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس آزمائش سے آگاہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی فرمانبرداری سے اپنے والد کی بات مانی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خوشی سے قربانی کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: پھر جب وہ بیٹا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، لیکن جب آپ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مونڈھا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی بڑی آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اسی یادگار قربانی کی مناسبت سے مسلمانوں پر ہر سال حضرت اضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا واجب کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے صبر، بردباری اور اللہ کی فرمان برداری کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے کی تھی اور آپ اللہ کے نبی بنائے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے قبائل میں عظیم مقام حاصل تھا اور ان کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک اور اہم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائیں۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کی تعمیر کری اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے ساتھ محبت، فرمان برداری اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی مقدمہ رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہمیں اللہ کی رضا، قربانی، صبر اور فرمان برداری کا عظیم درس دیتا ہے۔